بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کویشچن یہ ہے کہ قربانی کن احباب پر، کن شخص پر، کن پر فرض ہے یا واجب ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بھئی جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب زکوٰۃ جو ہو، صاحب نصاب جو ہو، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کو قربانی بھی دینا پڑتی ہے، تو اس کی کیا معاملات ہیں، کیا اس کی شرائط ہیں کہ جو صاحب نصاب ہو، پہلے تو صاحب نصاب ہوگا زکوٰۃ کے وقت، بعد میں ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ مال ختم ہو جائے یا مال نہ ہو، تو کیا جب اس نے زکوٰۃ دی تھی کیا وہ قربانی بھی دے گا یا اس کا نصاب کیا ہے؟ ان کی جو چھوٹی چھوٹی مسائل ہیں اکثر لوگ کویشچن کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیں۔ قربانی کے لیے جو صاحب نصاب ہونا یا یہ سوال کرنا کہ قربانی کن لوگوں پر فرض ہے اور کن لوگوں کو قربانی کرنی چاہیے، تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے خود ماشاءاللہ ڈسکس کر دی، آپ نے خود ذکر کر دی کہ قربانی وہی لوگ کرتے ہیں جن پر زکوٰۃ آتی ہے، یعنی صاحب نصاب ہونا قربانی کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے آسان سی ایک مثال یہ ہے کہ فقہا نے اس کو مقرر کیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اگر سونا اتنی مقدار میں ہے کہ جو 7.5 تولے بن رہا ہے 7.5 تولے سونا یا بن جائے، 52 تولے تولہ جو چاندی ہے اتنی مقدار آپ کے پاس ہے، یا ان دونوں کی مقدار میں الگ الگ کر کے یعنی 52.5 تولے جو چاندی چاندی کے برابر نقدی ہو جائے یا 7.5 تولہ سونا جو ہے اس کے برابر، یا ان دونوں چیزوں کو ملا کر ایک آپ کے پاس اماؤنٹ اتنی آ جاتی ہے کہ آپ دونوں میں سے ایک چیز خرید سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور فقہا نے اس کا اعتبار کم میں کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر مثال کے طور پہ سونا تھوڑا سا پڑا ہوا ہے، سونا اگر آپ وہ بیچتے ہیں تو چاندی آپ کے پاس بہت زیادہ آ جاتی ہے، اور سونا تھوڑا سا آپ کے پاس مثال کے طور پہ 1 تولہ بھی اگر رکھا ہوا ہے اور پھر آپ کے پاس کچھ نقدی پڑی ہوئی ہے، بالکل مثال کے طور پہ آپ کے پاس 1000 500 100 کچھ بھی تھوڑے سے پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر آپ وہ صاحب نصاب ہو جائیں گے کیونکہ آپ کا چاندی والا نصاب جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ جو ہم ادا کرتے ہیں وہ مال کے سال پورا گزرنے کے اوپر ہے، یعنی پورا سال آپ کے پاس وہ سیونگ رہے جی، تو پھر اس کے بعد وہ ہوگا۔ لیکن قربانی کے لیے یہ شرط ہرگز نہیں ہے۔ قربانی کے اندر اس طرح سے معاملہ ہے کہ ہر اس انسان پر قربانی لازم ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی جو ایام نہر یعنی 10 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج کی مغرب کی نماز تک یعنی سورج غروب ہونے تک اگر اس کے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے یا اس کے گھریلو جو ضروریات کی اشیاء ہیں وہ اتنی زائد پڑی ہوئی ہیں، زائد مقدار میں ہے، اور وہ ان کو استعمال میں نہیں لاتا، وہ استعمال سے زیادہ ضرورت سے زائد پڑی ہوئی ہیں اور ان کی قیمت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس شخص پر قربانی کرنا لازم ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ یعنی کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر 10 ذی الحج کو شخص کے پاس پیسہ آ جائے، 11 کو آ جائے یا 12 مغرب سے پہلے آ جائے، مغرب سے پہلے، تو اس کو وہ لازمی ہے کہ وہ قربانی کرے۔ جی دیکھیں کہ زکوٰۃ اور قربانی کے اندر صرف ایک سال کا جو گیپ ہے، ہاں یہ فرق ہے، ایک سال کا قربانی زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، اور قربانی کے لیے سال کا نہیں بلکہ ان 3 دنوں کے اندر جو 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، یہ 3 ایام جو ہیں ان کے اندر اس کا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے ان 3 دنوں کے اندر تو اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ یہ تو ہمارا الحمدللہ سوال ہوا کمپلیٹ۔ اب ہم تھرڈ کویشچن کی طرف جاتے ہیں۔ تھرڈ کویشچن ہمارا یہ ہے کہ کیا جو صاحب نصاب ہے اس کو اونٹ ہی کرنا چاہیے، اس کو بکرا ہی کرنا چاہیے، اس کو چھترا ہی کرنا چاہیے، اس کو گائے ہی کرنی چاہیے، ایک حصہ ڈالنا چاہیے؟ اس کے لیے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے استطاعت کے مطابق، جو اس کی استطاعت ہے، اگر اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، وافر مقدار میں ہے، تو پھر اپنی مقدار کے مطابق، وافر مقدار کے مطابق وہ اپنی استطاعت کے مطابق اگر اونٹ کرنا چاہے تو اونٹ کر لے، اگر وہ بکرا کرنا چاہے تو بکرا کر لے، دمبا کرنا چاہے تو دمبا کر لے، چھترا کرنا چاہے چھترا کر لے، حصہ ڈالنا چاہے 13,000 میں، 12,000 میں، 15,000 میں، تو وہ حصہ ڈال لے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک میں صرف یہاں پر ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ قربانی چونکہ ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور چونکہ یہ ہمارے عید کے ایام میں ہوتی ہے، خوشی کے دنوں میں ہوتی ہے، تو اس میں ضرور ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کریں کہ جس کا فائدہ زیادہ لوگوں کے اندر تقسیم ہو سکے، یا ہم اپنی خوشی کے اندر دوسرے لوگوں کو بھی شامل کر سکیں۔ تو اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دی ہے، طاقت دی ہے،
تو بجائے اس کے کہ میں ایک بکرا ذبح کروں، ٹھیک، تو میں اگر اپنی طرف سے ہی ایک اکیلا آدمی اگر گائے ذبح کر لے، اونٹ ذبح کر لے، اور وہ اپنی چاہت کے مطابق یا جو معروف ایک طریقہ ہے اس کو لے کر چلتے ہوئے اگر تقسیم کرتا ہے وہ غربا کے اندر اس گوشت کو یا اپنے جو دوست احباب ہیں، تو اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو جائے گا بجائے اس کے کہ ایک جو چھوٹا سا بکرا ہے اس کو ذبح کرنے سے۔ تو یہ جو فائدہ عامہ ہے اس کو اگر مد نظر رکھ لیا جائے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ قربانی تو آپ کی ہو ہی جائے گی، لیکن آپ یہ اس چیز کا آپ کو زیادہ ثواب مل جائے گا کہ کتنے لوگ آپ کی وجہ سے زیادہ خوش ہو گئے، کتنے لوگوں کو آپ نے فائدہ پہنچایا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ۔